میرے اس ملک ہندوستان کے سبھی مسلم قوم کے لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بڑی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے اس زندہ دل شہر کو دیکھ کر کہ صرف ایک آواز کے اوپر پورا کی پورا شہر آپ لوگوں نے پورے دن کے لیے ناموس رسالت کے خاطر بند کیا، اور علماء کی آواز پر آپ تمامی احباب مسلسل بعد جمعہ سے اس تپتی ہوئی دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر ناموس رسالت کے خاطر نبی علیہ السلام کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہماری یہ جو محنتیں ہو رہی ہے اس کو رنگ میں لائے۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت ان ظالم حکمرانوں کے دلوں میں اس بات کو اتارے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ملک کی بربادی کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جس سے ملک پھر سے ودیشی طاقتوں کا غلام بن سکتا ہے۔ یہ حکومت کا ایسا عمل ہے جس سے ملک کمزور ہو رہا ہے، جس سے ملک ٹوٹ رہا ہے، لیکن ان کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں ملک سے کوئی لینا دینا نہیں، بلکہ انہیں مطلب ہے اپنی ان گدیوں سے، انہیں مطلب ہے اپنی ان ناپاک کرسیوں سے جس کے چکر میں آ کر کے یہ ملک کو برباد ہونے دے رہے ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم اس وقت میں بھی جب انگریز اس ملک کے اندر آئے تھے اور ملک کو برباد کرنے کی نیت سے آئے تھے، اس وقت میں بھی یہی وہ قوم تھی، یہی وہ ایمان والے تھے جو اس یوپی کے سہارنپور کے ایک چھوٹے سے قصبے دیوبند سے اٹھے تھے، جو یوپی سے اٹھ کر کے ان علماء کرام نے آواز اٹھائی تھی اور اس ملک کو برباد ہونے سے روکا تھا۔ انشاءاللہ آگے مستقبل میں بھی جب کبھی بھی ایسی حکومتیں اس پیارے ملک کو برباد کرنے کی نیتیں رکھے گی، ایسے اقدامات اٹھائیں گے، ہم مسلمان سب سے پہلے آپ کو آگے ملیں گے اس ملک کی سلامتی اور اس کے تحفظ کے لیے انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستو، ہمارا ملک تاریخ کی جس ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہوا ہے جس میں دو راستے جاتے ہیں۔ ایک راستہ تو اس ملک کی بربادی کی طرف جاتا ہے، جس کے اندر ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ دن بدن انسانیت کے گودوں میں نفرتیں پروسی جا رہی ہے، اور یہ کام بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی ایرا غیرہ نہیں بلکہ حکومتیں کر رہی ہے۔ اور ایسی نفرتیں یہ نفرت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک بزرگ جو نہتے ٹرین کے اندر سفر کر رہے ہیں، یہ بدمعاش جو چھتے میں آتے ہیں، جو جھوٹ میں آتے ہیں، انہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، اس کو پیٹتے ہیں۔ یہ نفرت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ایک ایک کر کے مسلمانوں کے ساتھ موم لنچنگ کی جا رہی ہے، اور سب سے بڑی بات نفرت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ادھر ابھی کچھ دن پہلے بنگال کے اندر ایک ڈاکٹر نرس کا بلاکار ہوتا ہے، اس کا ریپ کیا جاتا ہے، تو ہمارا یہ دوغلا میڈیا، یہ سوشل میڈیا والے، نیوز چینلز والے کئی دنوں تک اسے ایشو بنائے رکھتے ہیں، لیکن افسوس یہیں پر حکومت کا اور ہندوستان کے حکمرانوں کا پارا رویہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسی وقت میں اتراکھنڈ کے اندر ایک لیڈی ڈاکٹر کا ریپ کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بلاکار کیا جاتا ہے، لیکن اس کی خبر پڑوس میں بھی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اس کا نام تسنیم ہے، وہ جو کہ مسلمان ہے۔ یہ دوہرا رویہ آج حکومت کا ہمارے ساتھ ہے، لیکن مسلمانوں، میں آپ سے یہاں پر پھولوں کی پتیوں پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میرے ذہن کے اندر میری قوم کی نعشیں ہے، میرے ذہن کے اندر اس قوم کے اڑنے والے اور اس قوم کے اوپر بچھائے جانے والے بارود کی مہکیں چل رہی ہے۔ میں آپ کو بیگم شیخی اور نرم مزاجی والے باتیں نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستو، آج ملک کے اندر ایسی گرم ہوائیں چل رہی ہے کہ جس کے بجا کر امت کا ہر انسان پسینے سے شرابور ہے، حیران و پریشان ہے۔ ایسی گرم ہوائیں چل رہی ہے، ایسے ایک کے بعد ایک حالات اہل اسلام پر آ رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا مسلمانوں،
حالات جب کبھی بھی اہل ایمان پر آتے ہیں تو ان حالات کے آنے کی وجہ سے ایمان والے ٹوٹتے نہیں ہیں، ایمان والے بگڑتے نہیں ہیں، ایمان والے کمزور نہیں ہوتے، بلکہ وہ آپس میں جڑ کر مضبوطی کے ساتھ اللہ سے فریاد کر کر اور زیادہ طاقتور بن کر ابھرتے ہیں۔ یہ منافق اور باطل طاقتوں کا شیوا رہا ہے کہ جب بھی ان کے اوپر حالات آئے ہیں وہ آپس میں بکھر گئے، وہ آپس میں کمزور ہو گئے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں ضرورت ہے آج تدبیر اختیار کرنے کی۔ آج کوئی منصوبہ، کوئی پلاننگ اور کوئی تدبیر مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ جب تک ہم تدبیر اختیار نہیں کریں گے، ایسے ہی دھرنے ہوتے رہیں گے، ایسی ہی گستاخیاں ہوتی رہے گی، ہمیں تدبیر اختیار کرنی پڑے گی۔ کیونکہ یاد رکھو، کبوتر کے اگر پر قطر دیے جائے تو بلی بھی اس کا شکار کر لیتی ہے، پر اگر درست ہو تو شیر کی بھی مجال نہیں کہ اس کا شکار کر سکے۔ اس لیے ہمیں ہمارے پروں کو مضبوط کرنا ہوگا اور حکومتوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یاد رکھیں اس بات کو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ ملکوں کی حکومتیں بدلا کرتی ہے، کائنات کا خدا نہیں بدلا کرتا۔ ہاں میرے عزیز دوستو، آج ضرورت ہے ہمیں تدبیر اختیار کرنے کی۔ اب آخر میں یہ ایک بات بول کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ سمجھ جاؤ مسلمانوں، سمجھ جانے کا وقت آیا ہے۔ سمجھ جاؤ مسلمانوں، سمجھ جانے کا وقت آیا ہے۔ بہت سوئے ہوئے ہو تم، اب جاگ جانے کا وقت آیا ہے۔ جلا دی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، پھر اسی ماضی کو دہرانے کا وقت آیا ہے۔ چلے تھے جہاں سے تم 313، چلے تھے جہاں سے تم 313، پھر انہی راہوں پر لوٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ نبی کی عزت باقی نہیں مسلمانوں، اگر نبی کی عزت باقی نہیں تو تم بھی باقی نہیں، وگرنہ پھر سے غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا ہے۔ اور یہ خاص مصرع سنو، کیا آواز آتی ہے روزے اطہر سے، اے مسلمانوں سنو، کیا آواز آتی ہے روزے اطہر سے کہ میری حرمت پر اب مٹ جانے کا وقت آیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم۔